أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ثم آتینا پھر ہم نے دی موسیٰ الکتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً مکمل کرتے ہوئے اپنی نعمت علی الذی اس شخص پر احسن جس نے اچھا بھلا کام کیا وہ تفصیل لکل شیء اور اس میں تفصیل تھی ہر چیز کے لیے وہ ہدن اور وہ ہدایت تھی وہ رحمتن اور رحمت تھی لعلہم تاکہ وہ لوگ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب سے ملنے پر یقین کریں وہذا اور یہ کتاب انزلناہ جسے ہم نے اتارا مبارکن برکتوں علی ہے فاتبعوہ پس اس کی پیروی کرو واتقوا اور اللہ کی نافرمانی سے بچو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان تقولوا یہ کہ تم کہنے لگو انما انزل الکتاب کہ بے شک کتاب تو اتاری گئی علی طائفتین من قبلنا دو گروہوں پر ہم سے پہلے وَإِن كُنَّا اور یہ کہ ہم تو تھے عن دراستہم اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین البتہ بے خبر او تقولوا یا کہیں تم یہ کہنے لگو لو انا انزلا اگر بے شک اتاری جاتی علینا الکتاب ہم پہ کتاب لکننا اہدا منہم البتہ ہم زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے ان سے فقد جاءکم بینۃ من ربکم بس تحقیق آ چکی ہے واضح دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہدن ورحمہ اور ہدایت اور رحمت فمن اظلم پھر اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہوگا کذب بآیات اللہ جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو وصدف عنہا اور ان سے روگردانی کی اعراض کیا سنجزی الذین عن قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو یصدفون عن آیاتنا جو اعراض کرتے منہ پھیرتے ہیں ہماری آیتوں سے سوء العذاب برے عذاب کی شکل میں بما کانوا یصدفون بوجہ اس کے جو وہ اعراض کرتے رہے گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے کچھ محرمات کا ذکر فرمایا اور کم و بیش 9 محرمات ذکر فرمایا کہ اللہ نے تم پر شرک حرام کر دیا اور دوسری بات ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا اور تیسری بات اولاد کا قتل کرنا معاشی مسائل کی وجہ سے
اور چوتھی بات فواحش منکرات کو حرام کر دیا اور قتل انسان کو حرام کر دیا، اور اسی طرح یتیم کا مال کھانا، اس کا غلط استعمال کرنا، ہڑپ کرنا، اس کو حرام کر دیا، ماپ تول کی کمی کو حرام کر دیا، اور اسی طرح فرمایا کہ آپس میں جب کبھی تمہیں دو لوگوں کی بات سننا پڑے تو انصاف کی بات ان میں کہنا، بے انصافی کو اللہ نے حرام کر دیا، اور جو اللہ کے وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کا پابند کیا، ان وعدوں کے خلاف چلنے کو اللہ نے حرام کر دیا، اور فرمایا کہ یہ ساری باتیں ان پہ چلنا یہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اور یہ باتوں کی اللہ تمہیں تاکید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ تم ان پر چلو۔ ثم آتینا، اب فرمایا پھر اس نصیحت کے بعد جو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اس سے کا تذکرہ سنا تم نے، اس کے بعد یہ بھی تذکرہ سنو کہ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً جس کے ذریعے سے ہم پورا کرنے والے تھے اپنی نعمت، علی الذی احسن، اس شخص پر جو نیک عمل کرے، جو اچھا عمل کرے، تاکہ ہم اس پر اپنی نعمت تمام کر دیں۔ ایک تو یہ کہ علی الذی احسن سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کی ساری امت اس میں شامل ہے کہ ان پر اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا تورات نازل فرما کے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری گئی تورات، اس میں اللہ نے تفصیلاً بیان کیا ہر چیز کو، یعنی جو اشیاء انسان کی ضرورتیں جن سے متعلق ہیں، یا جو انسان سے متعلقہ احکامات ہیں، وہ ہم نے کافی ان میں بیان کر دیے۔ وَہُدًى، اور وہ کتاب تورات ہدایت کا سامان تھی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً، اور لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کو کھینچ لانے کا ذریعہ تھی، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اس کتاب کی تعلیمات کے ذریعے سے اللہ سے ملنے اور اس کی ملاقات پر یقین لے آئیں، یعنی حشر اور جو اللہ کے حضوری حاضری تھی اس پر ان کا یقین بن جائے۔ وَهَذَا، اور اب یہ تذکرہ سنو، یہ کتاب قرآن حکیم، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا، مبارکن، یہ برکتوں والی کتاب ہے، اللہ نے اس کو برکات والی کتاب بنائی کہ جو بھی انسان اس پہ عمل کرے اللہ اس پہ خوش اور راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، دنیا میں اس کو اللہ مبارک زندگی اور برکتوں والی رحمتوں والی زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے اعلان فرمایا کہ جو بھی مرد عورت اچھے عمل کرے ایمان کے ساتھ تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کے ذریعے سے انسان کو اللہ دنیا میں بھی پاکیزہ اور بابرکت زندگی دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ اس کو بہت سے اجر سے نوازیں گے۔ فَاتَّبِعُوا، اس لیے اس کتاب کی پیروی کرو، اس کے حکموں پہ چلو، جو جو اس کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اس کتاب کا ادب کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، یہ اس کتاب کی برکات کو لینے کا ذریعہ ہے۔ بے ادبی کرنا، بے وضو اس کو ہاتھ لگانا، بے وضو اس کو پڑھنا، اور اس کی تعلیمات سے دور رہنا، انحراف کرنا، یہ اپنی زندگی سے برکات کو دور کرنا ہے اور ہدایت سے انحراف ہے۔ اس لیے فرمایا فَاتَّبِعُوا، اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اس کے حکموں کی مخالفت سے بچو، اور ڈرو اللہ کے عذاب سے، دونوں مطلب، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل فرمائی ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ کہنے لگ جاؤ،
انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا کہ بے شک کتاب تو اتاری گئی دو گروہوں پر من قبلنا ہم سے پہلے. دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں. عرب میں کم و بیش اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا 5 طبقے گروہ تھے. ایک کفار کا، دوسرے یہود کا، تیسرے عیسائیوں کا، اور چوتھے صابئین کا، اور 5ویں مجوس کا. میجارٹی میں جو تھے اس وقت وہ مشرکین تھے، بت پرست تھے. پھر ان کے بعد یہودیوں کی آبادی تھی، پھر عیسائیوں کی آبادی تھی، پھر صابئین کی، اور پھر مجوسی کی. اور ان میں جو بڑے 2 طبقے تھے جو مشہور تھے، جن کو اہل علم سمجھا جاتا تھا، وہ یہود و نصارہ تھے. یہاں طائفتین 2 گروہوں سے مراد یہی ہیں. اور ان دونوں کو کتابیں دی گئیں. کتابیں تو بہت نازل ہوئی، لیکن مشہور یہ 2 ہی کتابیں قرآن سے پہلے ہوئیں، تورات اور انجیل. تو فرمایا کہ تم اہل عرب یا تم لوگ یہ کہنے لگو کہ تورات و انجیل تو یہود و نصارہ کے لیے تھی، اور وہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ کہ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین، البتہ بے خبر تھے کہ وہ تو زبانیں ہی اور تھیں، ہم تو ان زبانوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے. اس لیے ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے حکم کیا، اللہ کی رضا ناراضگی کیا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب تمہارے لیے اتاری تاکہ تم اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو. اور وجہ اس کو نازل کرنے کی او تقولو، یا کہیں تم یہ کہنے لگ جاؤ لو انا انزل علینا الکتاب، یہ کہ اگر بے شک اتاری جاتی ہم پہ کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، البتہ ہم زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے پہلی قوموں سے، تورات و انجیل والوں سے بھی زیادہ ہم اس کتاب پہ، اپنے قرآن پہ عمل پیرا ہوتے اگر ہم پہ کتاب اترتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے براہ راست تمہارے لیے یہ قرآن نازل کر دیا ہے، اب تمہارا کام ہے اس سے ہدایت لینا. اور کل اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس کوئی عذر اور دلیل نہیں ہوگی کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم کس پہ عمل کرتے، ہم کون سی راہ پہ چلتے. اب اس کی کوئی گنجائش نہیں. فقط جاکم، پس تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، واضح دلیلیں ہدایت کی اور حق کے راستے کی، وہدی ورحمہ، اور تمام باتیں ہدایت کی اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی ساری باتیں تم پہ کھل چکی ہیں. فمن اظلم، اب اس کے باوجود جو اللہ کی کتاب کو جھٹلائے، حق کے راستے کو جھٹلائے، تو یہ بہت برا انسان ہے، بڑا ظالم ہے، اور کل کو سخت عذاب میں پکڑا جائے گا. یہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہوگا جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور ان سے روگردانی کی، ان سے اعراض کیا. سنجزی الذین یصدفون، ان قریب ہی ہم بدلہ دیں گے، سزا دیں گے ان لوگوں کو جو یصدفون عن آیاتنا، اعراض کرتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں سے. کس سے ان کو بدلہ دیں گے، سزا دیں گے؟ سوء العذاب، برے عذاب کی شکل میں. بما کانوا یصدفون، بوجہ بسبب اس کے جو وہ دنیا میں اللہ کی آیتوں سے روگردانی کرتے تھے اور ان سے بے رخی اختیار کرتے تھے، اعراض کرتے تھے اور ان سے لاپرواہی کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے کل کو یہ لوگ پکڑے جائیں گے سخت عذاب کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی تعلیمات کو عام کر دیا، اس کے سمجھانے والے بھی عام کر دیے کہ اب کسی کے لیے کوئی عذر اور گنجائش نہیں رہی کہ ہمیں اللہ کی تعلیمات یا اس کے پیغامات، اس کے احکامات کی سمجھ نہیں آئی تھی اور ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا. اللہ نے علم کی ساری صورتیں انسان پہ کھول دی ہیں. اب جو انسان غافل رہے گا تو وہ خود اس کو کل اس کا جواب دینا پڑے گا.